کے باپ کا نام آزر تھا، اسی گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا باپ ایک دھارمک مذہبی آدمی تھا اور سیاست سے بھی اس کا تعلق تھا، اپنے قوم کا معزز، اپنے قوم کا ایک شریف باوقار انسان تھا۔ وہی ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ جب پیدا ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کا گھر خود ایک بتکدہ بنا ہوا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا باپ اپنے ہاتھ سے بت کو بناتا ہے، بت کو تراشتا ہے، خراشتا ہے اور اس کی پوجا پاٹ کرتا ہے اور اسے بیچتا بھی ہے، بناتا بھی ہے اور بیچتا بھی ہے، سانے بھی ہے اور بائے بھی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ چھوٹی عمر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلیم ذوق عطا کیا ہے اور سلیم طبیعت عطا کی ہے، چنانچہ وہ سوچتے ہیں کہ میرے ماں باپ یا میری قوم ان بتوں کو کیوں پوجتی ہے؟ یہ بت جو بالکل بے بس ہے، مجبور ہے، اس کو لوگ کیوں پوجتے ہیں؟ وہ چھوٹے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر جہاں بتکدہ ہے، یہاں کئی بت رکھے ہوئے ہیں، جہاں لوگ جا کر کے اولاد مانگتے ہیں، منتیں چڑھاتے ہیں، نذر و نیاز پیش کرتے ہیں، جن سے امید وابستہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ بت اتنا کمزور ہے کہ ان بتوں کے اوپر مکھیاں آتی ہیں، بیٹھتی ہیں، لیکن اسے بھگا نہیں سکتا ہے۔ اتنا کمزور یہ بت ہے، اتنا مزمحل، اتنا بے وقت ہے، اس پر مکھیاں آ کر بیٹھتی ہیں، مکھیاں اس پر لیٹنگ کرتی ہیں، لیکن یہ بت اس کی پوجا ہو رہی ہے، یہ بت اسے بھگاتا تک نہیں ہے۔ یہ بات ابراہیم کو سوچ مجبور کرتی ہے جو اتنا کمزور ہو کہ جو مکھی نہ بھگا سکے، مکھی نہ اڑا سکے، وہ میرا خدا کیسے بن سکتا ہے؟ میرا داتا کیسے بن سکتا ہے؟ میرا ہر گواہ کیسے بن سکتا ہے؟ وہ کیسے میرا الہ ہوگا؟ ابراہیم خلیل اللہ دیکھتے ہیں کہ بت کھانے کے اندر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، جو شیرینیاں چڑھائی جاتی ہیں، جو مٹھائی چڑھائی جاتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان مٹھائیوں کو چوہے آتے ہیں، اس کو کھا جاتے ہیں، چوہے آتے ہیں، اس کو لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن اسے بھگاتا نہیں ہے۔ لیکن یہ بت اس وقت چوہوں کو بھگا نہیں سکتا ہے۔ سوچتے ہیں جو اتنا کمزور ہو، جو چوہا نہ بھگا سکے، چوہے کو دفع نہ کر سکے، چوہے کو روک نہ سکے، چوہا آئے ان کا کھانا کھا جائے اور اس کو بھگا نہ سکے، وہ کیسے ہمارا رب ہو سکتا ہے، ہمارا معبود ہو سکتا ہے؟ کیسے ہم اس کی عبادت کریں گے؟ وہ کیسے ہماری عبادت کرے گا جو اپنی عبادت آپ نہیں کرتا، اپنی عبادت خود نہیں کرتا ہے، وہ کسی اور کی بات کیا کرے گا؟ ابراہیم خلیل اللہ اس کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میرا باپ گرچہ اپنے قوم کا با اقبال انسان ہے، معزز انسان، لیکن کتنا بے وقوف ہے کہ ایسے کو